ویسل بلور پاکستان کے ساتھ میں ہوں اختر شاہین رند۔ ناظرین، پاکستان میں ویسے صنفی امتیاز کی صورتحال کوئی اچھی تو نہیں ہے۔ آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے خاص طور پر خواتین کو مختلف مسائل کا سامنا رہتا ہے، اور جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس میں بھی بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 20 جولائی 2021 کو اسلام آباد میں ایک بہت دردناک واقعہ ہوا تھا۔ 27 سالہ نور مقدم کو ایک امیر فیملی کے لڑکے نے، ظاہر جعفر نے، جو کہ ڈول نیشنل تھا، امریکن نیشنل بھی تھا، اس نے کس طرح سے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اور پہلے سے ہی ان کے تعلقات تھے، جان پہچان تھی، اور نور مقدم کو اس نے 2 دن تک اسلام آباد میں اپنے فلیٹ پر قید رکھا۔ اس دوران جو ریکارڈ پہ چیزیں آئیں، اس نے اسے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، اس سے زیادتی کرتا رہا، جنسی زیادتی ہوتی رہی اس سے، اور پھر 2 دن کے بعد اس نے اس کا جو سر ہے وہ الگ کر دیا اس کی باڈی سے۔ بہت ہی تکلیف دہ بات پیرنٹس کے لیے تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے۔ ویسے اوورآل بھی جب یہ خبر سامنے آئی پورے پاکستان میں تو ایک کوہرام سمجھ گیا۔ دونوں فیملی ایلیٹ فیملی ہیں، اور نور مقدم جو ہے وہ ایک سابق ڈپلومیٹ کی بیٹی تھی۔ دونوں فیملی بہت رچ تھی، امیر فیملی تھی۔ تو جب یہ واقعہ سامنے آیا تو اس پہ بہت ہیو اینڈ کرائی بھی ہوا، سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلیں، مظاہرے ہوئے نور مقدم کو انصاف فراہم کرنے کے لیے، اور اس طرح سے یہ معاملہ کورٹ تک پہنچا اور وہ گرفتار بھی ہوا ملزم۔ جو مقامی عدالت تھی اس نے اس واقعے میں 2022 میں فیصلہ سنایا، اور ظاہر جعفر کو اس میں سزائے موت سنائی گئی، اور باقی بھی اس کے ساتھ بھی دیگر سزائیں بھی دی گئیں، ریپ کے حوالے سے بھی اور دوسری بھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی جو فیملی ہے وہ سپریم کورٹ چلی گئی، ملزم کی فیملی، ملزم کے وکلاء سپریم کورٹ لے گئے کیس، وہاں جا کے انہوں نے اپیل کی۔ ابھی کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس نے میرے خیال میں بہت حد تک اس کی جو مقتولہ ہے اس کی فیملی کو اطمینان ہوا ہوگا اس فیصلے سے، کہ سپریم کورٹ نے بھی جو مقامی عدالت کا فیصلہ تھا ملزم کو پھانسی کی سزا دینے کا وہ برقرار رکھا، اور باقی کچھ سزاؤں میں کمی کی، لیکن وہ مین جو فیصلہ ہے وہ برقرار رکھا۔ میرے خیال میں اس فیصلے کو جو اوورآل کمیونٹی ہے اور جو خاص طور پر جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ اسے مثبت قرار دے رہے ہیں، اس کو اچھا قرار دے رہے ہیں، اور یہ ایک حد تک سپیڈی ٹرائل ہوا ہے اس فیصلے کا، کہ 2021 میں معاملہ ہوا اور 2022 میں انفیکٹ اس کا فیصلہ ہو گیا تھا، 1 سال بعد ہی تقریباً، لیکن پھر اپیل میں چونکہ چلا گیا تھا تو فائنلی 2025 مئی میں جا کر وہ فیصلہ سپریم کورٹ سے اپہیلڈ ہو گیا۔ تو اس طرح کے کیسز میں یہ ایک بہت اچھا میسج ہے، بہت اسٹرانگ میسج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی اور پاکستان کی عدالتوں کی جانب سے بھی، کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو، جب بھی کوئی ایسی زیادتی ہو، تو جو ظالم ہے وہ اس کو ضرور ایک بار وہ سوچے گا کہ اگر اس نے خدا نخواستہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا کام کیا، کسی بھی بندے نے اس طرح کا ظلم کیا، تو وہ سزائے موت سے بچ نہیں سکتا۔ یہ ایک اچھا پریزیڈنس ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد احتجاج ہوا، سوشل میڈیا کیمپینز ہوئیں، اور اس کے بعد لوگ گئے، انہوں نے بہت سارے مطالبات کیے، قانون سازی کے بھی مطالبات ہوئے۔ اس کیمپین کے نتیجے میں گو کہ کوئی نیا قانون تو نہیں بنا، لیکن یہ اچھا ضرور ہوا کہ جو پہلے سے قانون موجود تھا اس پر عمل درآمد پر سختی آ گئی، اور اب یہ صورتحال ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا کوئی بھی کیس کہیں بھی رپورٹ ہوتا ہے تو اس پر فوری پولیس بھی حرکت میں آتی ہے، ادارے بھی فوری حرکت میں آتے ہیں، اور پھر کورٹس میں بھی وہ جو کیس ہے وہ چلتا ہے اس طرح سے۔ اب یہ سپیڈی فیصلہ ہوا، فیملیز کے اسٹیٹس کی وجہ سے ہوا یا جو بھی ہوا۔ اس میں ایک اور چیز بھی یہ بات سامنے آئی کہ اکثر اور بھی فیصلوں میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ فیصلہ بہت ایسا ہے کہ پورے پاکستان پر اس کا امپیکٹ گیا ہے، اور یہ کیس اتنا دردناک اور اتنا تکلیف دہ تھا کہ پورا پاکستان اس سے ہل گیا تھا، تو اس میں ایک چیز اور سامنے آئی، وہ یہ آئی کہ ظاہر جعفر کی جو فیملی ہے اور جو وکلا ہیں انہوں نے اسے نفسیاتی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو نفسیاتی والا ایک چیز ہے، یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا جانے لگا ہے، خاص طور پر ایسے واقعات میں جو ہینیس کرائمز ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیشہ ملزمان کی طرف سے یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی وہ اس کی تو ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ تو مینٹل ہے، وہ تو اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ اس نے کیا کر دیا، انجانے میں کر دیا، غصے میں کر دیا۔ اس طرح کی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو جو مظلوم ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے، اور جو کہ اس کیس میں ہوا، عدالتوں نے یہ بات ثابت کی کہ انصاف اگر وہ عدالتیں چاہیں تو انصاف دے سکتی ہیں،
اور کیسے دے سکتی ہیں. اس کیس میں بھی اس کی فیملی نے، ظاہر جعفر کی فیملی نے بہت کوشش کی، اس کو گھمانے پھرانے کی، کورٹ کو بھی گھمانے پھرانے کی بہت کوشش کی کہ جی وہ نفسیاتی تھا، وہ یہ تھا وہ تھا. بہرحال اچھی بات یہ کہ ثابت رہا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اس جرم کا ارتکاب کیا اور اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا. اسے سزائے موت ہو گئی، سزائے موت برقرار رہی. تو اس میں جو ایلیمنٹ سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو نفسیاتی ایلیمنٹ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عدالتوں میں خاص طور پر جب بھی کوئی آدمی یہ پلی لیتا ہے یا کسی ملزم کی طرف سے خاص طور پر یہ پلی آتی ہے کہ جی وہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا، نفسیاتی تھا، مینٹل تھا، اور مختلف سرٹیفکیٹ پیش کیے جاتے ہیں، چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اس کو تھرولی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور ایسے کسی بھی ملزم کا پریویس پورا ریکارڈ اوور دی ایئرز دیکھنا چاہیے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیا واقعی ایسا کوئی ایشو تھا یا ابھی اس کو سزا سے بچانے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے. جو کہ اس والے کیس میں بھی ہمیں دیکھنے میں آیا کہ کوشش کی گئی جو کہ ناکام رہی، عدالتوں نے اسے ناکام بنایا، لیکن فیملی کی طرف سے کوششیں کی گئی. اس طرح کی اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. اس میں خاص طور پر جب کوئی مالدار پھنستا ہے، جب کوئی پیسے والا پکڑا جاتا ہے، پیسے والا کوئی پھنس جاتا ہے اتنا اس طرح لیول کا کرائم کر کے، تو ان کے پاس بہت اچھا یہ ہتھیار آتا ہے کہ جی وہ ذہنی سرٹیفکیٹ پیش کر دو، نفسیاتی اس کو بنا دو، ظاہر کر دو. تو ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جو لیجسلیٹرز ہیں ان کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو، اور عدلیہ کو بھی اس طرح کے کیسز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی ملزم بچ نہ پائے. دوسری بات یہ کہ جو پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ہے صورتحال، چند کیسز ایسے بھی آتے ہیں جس میں مرد کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ خواتین کے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے بہت سارے کیسز آتے ہیں، انہیں بھی بہت ہراساں کیا جاتا ہے، ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے، سیکشول ابیوز کیا جاتا ہے ان کا بھی. تو اس طرح کے کیسز، یہ اچھی بات ہے کہ جب یہ سزائیں آتی ہیں تو بڑا پازیٹیو میسج آتا ہے سوسائٹی میں کہ کوئی آدمی یہ کرائم نہ کرے، اگر وہ کرائم کرے گا تو اسے سخت سزا ملے گی. اور اس طرح کے واقعات ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو اس کی روک تھام کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. آپ کا اور میرا جو ایک کردار بنتا ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہم ایسے کسی بھی جرم کو اگر ہمارے نالج میں آئے تو اس کو چھپائیں نہیں، بلکہ اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو رپورٹ کرنے میں مدد دیں. جو متاثرہ فیملی ہے اس کو مدد فراہم کریں، لیگل ہیلپ چاہیے وہ دیں، میڈیا کی ہیلپ چاہیے وہ دیں، سوشل میڈیا کی ہیلپ چاہیے وہ دیں، اور تاکہ یہ کیس جو ہے وہ پراپر ہائی لائٹ ہو اور جو ملزم ہے وہ سزا سے نہ بچے. جیسا کہ ظاہر جعفر کو سزا ہوئی، یہ ایک مثبت پیغام ہے، ایک اچھا پیغام گیا ہے عدلیہ کی طرف سے.